السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں اپنے چینل کا مختصر سا تعارف کرتے جائیں۔ لرن ایوری تھنگ فار ہیلتھ ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جس سے آپ طبی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چینل میں ہم صحت سے متعلق مختلف طریقہ ہائے علاج، مثلا حکیمی طریقہ علاج یعنی طب یونانی، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، ہندی طریقہ علاج یعنی آیورویدک اور بایوکیمک یعنی پانچوں پیتھیوں کے نسخے نشر کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ناظرین اسے پسند فرمائیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ گزشتہ دنوں امریکی سرکاری ادارے نے جراثیم کش صابن پر 10 سال تحقیق کے بعد جن نتائج کا انکشاف کیا وہ ہر اس شخص کے لیے حیران کن ہے جو اپنے گھر والوں خصوصاً بچوں کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے اینٹی بیکٹیریل صابن کا استعمال کرتا ہے۔ امریکی ادارے FDA یعنی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مطابق مارکیٹ میں ملنے والے جراثیم کش صابن اور عام صابن میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جراثیم کش صابن میں موجود کیمیکلز صحت اور جلد کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ہیں۔ پاکستان میں بھی جراثیم سے پاک اور محفوظ کے نام پر کروڑوں کی اشتہاری مہم اپنے زور و شور سے جاری ہے۔ ٹیلی ویژن پر تقریباً ہر تیسرا کمرشل ایڈ اینٹی بیکٹیریل صابن کا ہوتا ہے، جس میں والدین بالخصوص ماں کو صابن کے ذریعے جراثیم کا مقابلہ کرتے دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے یہ پہلو غور طلب ہوگا کہ امریکہ سمیت یورپ کی نامور کمپنیاں جو جراثیم کش صابن بنا رہی ہیں، پاکستان میں اسی فارمولے کے ساتھ بڑی دیدہ دلیری سے بیچ رہی ہیں۔ ان کمپنیوں نے اشتہاری مہم میں ڈاکٹروں کو بطور تصدیق کے پیش کیا ہے تاکہ ناظرین کو یہ تاثر ملے کہ ڈاکٹر بھی فلاں صابن تجویز کرتا ہے۔ معاشرے میں ڈاکٹر مسیحا کا درجہ رکھتا ہے جو انسان کی مدد کے لیے بے لوث کردار ادا کرتا ہے۔ اسی پس منظر میں یہ کمپنیاں ڈاکٹر کو بطور حربہ استعمال کرتی ہیں، لیکن امریکی سرکاری ادارے FDA نے جراثیم کش صابنوں میں استعمال ہونے والے 19 کیمیائی عناصر یعنی کیمیکلز پر پابندی عائد کرتی ہے جو ہر معروف صابن بنانے والی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں۔ FDA کے ڈائریکٹر جینٹ وڈکاک کے مطابق صارفین یہ سوچتے ہیں کہ اینٹی بیکٹیریل صابن زیادہ مؤثر ہیں، تاہم ہمارے پاس ابھی تک سائنسی شواہد موجود نہیں کہ یہ صابن عام صابن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹر جینٹ کے مطابق جراثیم کش صابن میں موجود ٹرائکلوسن نامی کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو جلد کے امراض سمیت قوت مدافعت کے نظام کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیائے طب میں ٹرائکلوسن کیمیکل کی شروعات 1950 سے 1960 کی دہائی میں ہوئی۔ یہ کیمیکل اسپتالوں میں جراثیم سے بچاؤ کے لیے جز وقتی استعمال ہوتا تھا، جسے بعد میں صابن بنانے والی کمپنیوں نے بطور اجزاء صابن میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور زبردست حکمت عملی کے تحت اپنے اشتہارات میں والدین کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا کیا کہ ہوا میں ہر جگہ جراثیم ہیں جو بچوں کی جلد، ہاضمہ، نزلہ اور بخار کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ہمارا جراثیم کش صابن استعمال کرنے سے آپ کا بچہ محفوظ رہے گا۔ یہ تشہیری مہم اس قدر پر اثر ثابت ہوئی کہ عوام غیر شعوری طور پر مکھی کی طرح جال میں پھنستے گئے اور چند برسوں میں ہی ٹرائکلوسن ٹوتھ پیسٹ، ماؤتھ واش، کاسمیٹکس اور بچوں کے کھلونوں سمیت کپڑوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد امریکی عوام کو احساس ہوا کہ سوسائٹی میں جلد کے امراض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مقامی اخبارات نے مسئلے کی جانب حکام بالا کی توجہ دلائی تو FDA نے صابن کی اجزاء پر تحقیق کا کام شروع کر دیا اور 1970 کے وسط میں صابن میں استعمال ہونے والا جز ٹرائکلوسن پر پابندی تجویز کی، لیکن چونکہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اربوں ڈالر خرچ ہو چکے تھے اور امریکی انتظامیہ فروخت ہونے والے ہر اینٹی بیکٹیریل صابن پر ٹیکس وصول کر رہی تھی، لہٰذا قانون سازی کا عمل کئی عرصے تک تعطل کا شکار رہا۔ اس دوران کمپنیوں نے اپنے پاؤں یورپی اور ایشیائی ممالک میں بھی پھیلا لیے۔ تیسری دنیا میں جراثیم سے بچاؤ کا نعرہ خوب مالی فوائد کا باعث بنا۔
کمپنیوں نے لاکھوں ڈالرز تشہیری مہم پر خرچ کیے اور تاحال نت نئے رجحانات کی تشکیل کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے 2015 میں ڈاکٹر رابن نے بھی انکشاف کیا کہ اینٹی بیکٹیریل یعنی جراثیم کش صابن، جس کے بغیر ہم نہانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کے مطابق صابن یقیناً جسم کو صاف کرتا ہے اور آپ کے بدن پر موجود بیکٹیریا کا صفایا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اینٹی بیکٹیریل صابن کا باقاعدہ استعمال خطرناک جلدی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ ڈاکٹر رابن کا کہنا ہے کہ یہ صابن اچھے اور برے بیکٹیریا میں تمیز نہیں کر سکتے اور آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ ان بیکٹیریا کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جن کا زندہ رہنا آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان صابنوں میں سخت کیمیکل ہوتے ہیں جو جسم پر بیکٹیریا سے بننے والے سرخ دانوں کو ختم نہیں کرتے بلکہ انہیں مزید بڑھاتے ہیں۔ اچھے بیکٹیریا کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ اینٹی بیکٹیریل صابن کی بجائے سادہ صابن استعمال کریں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سلسلہ وار طبی علاج پر مشتمل ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کیجیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز دوسروں کے لیے فائدہ مند ہیں تو اسے شیئر کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ نیز اپنی قیمتی آراء اور مفید مشوروں سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ شکریہ۔